عطا فرمائی ہے، تمام تر جو ہے صلاحیتوں سے رب کائنات نے انسان کو جو ہے منزہ اور منزہ کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب اس دنیا میں انسان کو رب کائنات نے تمام تر چیزوں سے منزہ کر کے پیدا فرمایا ہے، تو اب اس پر ضروری ہے اللہ نے جو قانون بنائے ہیں ان قانون کی پابندی کریں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہماری بات ورنہ یہ عام مخلوقات میں اور ہم انسانوں میں کوئی تمیز نہیں رہے گی، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تمیز پیدا کرنی ہے، جیسے منبر شریف بنایا گیا اور آپ کے لیے کرسیاں لگائی گئیں، ہم سب ایک ہیں، انسان ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والے ہیں اور آپ اللہ کے محبوب کا ذکر سننے والے ہیں، تو دونوں کے درمیان فرق پیدا کر دیا گیا۔ وہاں جو منبر پہ بیٹھے ہیں وہ سنانے کا کام کرتے ہیں، جو کرسی پر بیٹھے ہیں وہ سننے کا کام کرتے ہیں، فرق پیدا کیا گیا ہے۔ اے بلا تمثیل رب کائنات نے دنیا کے اندر بے شمار جو ہے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، انہی میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے، پھر تمام مخلوقات میں جدا کیسے ہوگی؟ تو رب پاک ذات نے اس مخلوق کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ رکھا، اس تحفے کا نام علم ہے، اس تحفے کا نام علم ہے۔ علم ہی ایسی شے ہے، علم ہی وہ وصف ہے جو انسان کو تمام تر مخلوقات سے جدا کرتا ہے۔ علم ہی واحد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کے ان کی انسانیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو کیا فرق رہ جائے گا ہم انسانوں میں اور ان تمام تر مخلوقات؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، یعنی اپنے اندر اتنا ہنر پیدا کریں جس کے ذریعے ہم حلال و حرام کے اندر تمیز پیدا کر سکیں، جائز و ناجائز میں ہم فرق پیدا کر سکیں۔ اگر اتنا علم نہیں رکھتے ہیں تو ہم انسان تو ہیں مگر انسانیت ہمارے اندر نہیں، ہم انسان ہیں مگر انسانیت نہیں ہے۔ جب ہمیں تمیز ہی نہیں ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے، تو کیا فرق رہ جائے گا؟ جیسے ہمارے گھروں میں رہنے والے جانور، بکری ہے، بھینس، گائے وغیرہ، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، لیکن آپ کے لیے نرم بستر ہوتے ہیں، سونے کے لیے بہترین گرمی کے موسم میں پنکھا اور کولر اے سی کا انتظام ہوتا ہے۔ کیا کسی کے گھر میں ان کے جانور بھی اے سی میں سوتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کسی کے گھر میں جانور بھی بہترین جو ہے گدوں پر جو ہے آرام کرتے ہیں؟ کیوں؟ پھر انسان اور ان جانوروں میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ جب اتنا ہمیں معلوم ہے کہ جانوروں کے لیے رہائش الگ ہوتی ہے، انسانوں کی رہائش الگ ہوتی ہے، جانوروں کا سکون کسی اور چیز میں ہے، انسانوں کا سکون کسی اور چیز میں ہے، تو یہ انسان جو اپنا سکون تلاش کر رہا ہے، رب کائنات نے وہ سکون صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ کا ذکر اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمیں علم حاصل ہوگا۔ اگر ہم علم سے کورے ہیں تو رب کائنات کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ پہلے ہم اپنے آپ کو علم والا بنائیں۔ جس غوث کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ان کا علمی جلال اتنا اعلیٰ ہے، اتنا آپ علم میں بہتر ہیں کہ اگر بعض علماء نے کہا اپنے وقت کے یہ مجتہد ہیں۔ ایک آیت کریمہ کی کئی تفسیریں غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے۔ علم ہی کی بات آئی ہے، ایک گوشہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا، اس کے بعد گفتگو ختم۔ یہاں سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں، یہاں آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ 11 ڈیگے بنائیں، آپ 15 ڈیگے بنائیں۔ آپ بناتے ہیں تو بہتر ہے، بنائیں اور کھلائیں، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو سیرت غوث اعظم پر لانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے سیرت غوث اعظم کی یہ ہے کہ
جائیں گے, ہر حلال و حرام میں تمیز پیدا کرنے والے بن جائیں گے. یہ آج جو ہے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک گوشہ, ایک مسئلہ پیش آیا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. ہماری اور آپ کی طرح کسی شخص نے قسم کھا لی. کیا قسم کھائی؟ اللہ کی قسم ہے میں وہ عبادت کروں گا کہ دنیا کے اندر وہ عبادت کوئی نہ کر رہا. اور سے سننا سوال, اس نے اللہ کی قسم کھائی وہ عبادت کروں گا جو دنیا کے اندر کوئی عبادت نہ کر رہا ہو. اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری عورت کو طلاق. سمجھنا. اور جب کسی شرط پر معلق کیا جاتا ہے طلاق کے مسئلے کو, اگر شرط کے خلاف کام ہوا تو اس کو طلاق بائن واقع عورت کو, یعنی وہ فوری طور سے نکاح سے نکل جاتی. اس شخص نے قسم کھائی اللہ کی میں ایسی اللہ کی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو, اور اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری عورت کو طلاق ہے. اور جب ہوش ٹھکانے آیا تو علماء کرام کی بارگاہ میں پہنچ گئے مسئلہ پوچھنے. حضور میں نے ایسی ایسی قسم کھائی ہے, اب مجھے معلوم نہیں ہے اگر میں نماز پڑھوں اپنے گھر میں, ہو سکتا ہے اس وقت کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو یا مسجد میں نہ پڑھ رہا ہو سکتا ہے گاؤں جو ہے دوسرے گاؤں میں کوئی پڑھ رہا ہو. پوری دنیا بہت بڑی ہے, کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے, کہیں دوپہر ہے, کہیں موسم بدلتے رہتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے, کوئی نمازیں پڑھتا ہے. اب وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے اگر روزہ رکھوں گا تو ہو سکتا ہے اس دن میں کسی نے روزہ رکھا ہو تو ہماری قسم پوری نہیں ہوگی. اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا دوسری اور عبادت کروں. علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کرنے لگا حضور والا مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا ہے. علماء کرام نے بھی فرمایا میں اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں, اس مسئلے کا حل میرے پاس بھی نہیں ہے, اس مسئلے کا حل میرے پاس بھی نہیں ہے, لیکن جہاں حل ملے گا اس کا پتہ بتا رہا ہوں. سبحان اللہ کی صدائیں آنی چاہیے, اور زور سے بولے سبحان اللہ. علماء کرام نے فرمایا میرے پاس تو جواب نہیں ہے, لیکن اس دہلیز کا جو ہے پتہ دے رہا ہوں, اس بارگاہ کا پتہ دے رہا ہوں جس بارگاہ سے کوئی سائل واپس نہیں آیا ہے. ایسا کوئی سائل ہی نہیں ہے جس کی جھولی بھری نہ گئی ہو, ایسا کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے جسے واپس پلٹایا گیا ہے. اس نے جو ہے کہا حضور والا جلدی جلدی پتہ بتائیں. کہا وہ پتہ کوئی اور نہیں ہے, غوث کے دربار میں چلے جاؤ, تمہاری مراد پوری ہو جائے گی, تمہارے مسئلے کا حل سبحان اللہ سبحان اللہ پوری ہو جائے گی, تمہیں مسئلے کا حل بھی معلوم ہو جائے گا. اس غوث اعظم کی بات جو ہے محفل میں بیٹھے ہیں جو اپنے وقت کا علمی بادشاہ بھی ہے, علم کا پہاڑ بھی ہے, علم کا سمندر بھی ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں جب سائل آیا کہنے لگا حضور بڑا مسئلہ درپیش ہے, بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, کسی نے حل نہیں بتایا ہے, سب نے ہمیں دھتکار دیا ہے, کہیں سے ہمارا کام پورا نہیں ہوا ہے. بڑی حسرت لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. حضور آپ یہ نہ کہنا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں, حضور آپ یہ نہ کہنا میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. حضور غوث اعظم سرکار ارشاد فرماتے ہیں بتائیے تمہارا مسئلہ کیا ہے. وہ کہنے لگتا حضور والا میں نے ایسی ایسی قسم کھائی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا کے اندر کوئی نہ کر رہا, اگر نہ کر سکوں تو میری عورت کو طلاق ہو جائے. اب میں بہت پریشان ہوں, نماز پڑھتا ہوں تو نہ جانے دنیا میں کون اور پڑھ رہا ہو اس وقت, معلوم نہیں ہے. روزہ رکھوں تو کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی اور رکھ رہا ہو, معلوم نہیں ہے, تو کیا کروں. حضور غوث اعظم فرماتے کوئی مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان مسئلہ ہے, بہت آسان اس کا جواب ہے. وہ السائل عرض کرنے لگتا حضور والا سب نے تو ہمیں کہہ دیا ہے اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ اور ہیں, وہ میری طرح نہیں ہیں. اب غور کرنا
کرنا مسلمانوں، آج کا مولوی جو نبی کو اپنی طرح کہہ رہا ہے، غوث اعظم کے زمانے کے علماء جن کے بارے میں غوث اعظم فرماتے ہیں وہ میری طرح نہیں ہے، آج جو ہے اونچا پیجامہ پہننے والا یہ کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اے مسلمانوں یہ موضوع نہیں ہے۔ اب ذرا جواب سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے، حضور والا جلدی جواب عطا فرمائیں ورنہ میری عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ حضور غوث اعظم سرکار ارشاد فرماتے ہیں جاؤ مکہ شریف چلے جاؤ، سبحان اللہ کب بولیں گے؟ اور زور سے، جاؤ مکہ شریف چلے جاؤ اور خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ طواف کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مکہ شریف چلے جاؤ، جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں انہیں تھوڑی دیر کے لیے روک دو، تم تنہا خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، پوری دنیا میں کوئی خانہ کعبہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو، تم تنہا خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، خدا کی عبادت ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم تنہا خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی زور سے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی عبادت ہے۔ اب غوث اعظم نے یہ مسئلہ بتایا کیسے؟ اب ان پیروں کو لاؤ نظروں کے سامنے جو شریعت اور طریقت کو الگ رکھتے ہیں، بتائیے غوث اعظم سے بڑھ کے کوئی طریقت والا ہے کوئی؟ طریقت ان کے گھر کی چلتی، ان کے گھر سے چلتی ہے، اگر ان کے گھر کی مہر نہ لگے طریقت پر تو کوئی طریقت والا نہیں ہو سکتا ہے، اور شریعت بھی انہی کے گھر سے چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو یہ کہتے ہیں طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے، ان کے منہ پہ غوث اعظم کے جواب کا یہ تماچا مارنا، اور اگر انہوں نے سنا نہیں ہے تو صرف یہی ان سے سوال کر لینا، اگر جواب جنہوں نے نہیں سنا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے جواب پیش کیا ہے، ان جاہل پیروں سے ایک یہی سوال کر لینا، اچھا یہ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ جو جس مسئلے کا حل کسی عالم دین کے پاس نہیں تھا وہ غوث اعظم سرکار کی بارگاہ سے ملا۔ یہ علم کا، یہ غوث اعظم سرکار کا علم ہے، اور غوث اعظم سرکار نے اپنی زندگی میں پہلے علم کو حاصل کیا ہے، پھر طریقت کے مظاہرے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، پھر کرامت غوث اعظم سرکار نے دکھائی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اگر آپ اس بزم نور میں تشریف لائے ہیں تو یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین کی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ خود بھی علم حاصل کریں گے اور اس علم کے موافق عمل کریں گے۔ رب پاک ذات ہمارے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔